اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل حبیب خدا کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور چینل کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجاہدات، ریاضت، تہجد و شب بیداری اور تقوی کے واقعات آپ کے تذکرہ نگاروں نے کثرت سے لکھے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک شخص کا مکان تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تب اس پڑوسی کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا جان، سامنے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھت پر ایک ستون نظر آیا کرتا تھا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس شخص نے جواب دیا، بیٹا، وہ کوئی ستون نہیں تھا، وہ شریعت کا ستون حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ساری رات چھت پر اللہ کی عبادت کرتے، اور اب ان کا وصال ہو گیا ہے۔ تفسیر کبیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مجوسی پر کچھ قرض تھا۔ ایک روز امام صاحب اس مجوسی کے گھر اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ اس کے مکان کے دروازے کے قریب پہنچے تو آپ کی جوتی کو اتفاقاً کچھ نجاست لگ گئی۔ آپ نے اس نجاست کو دور کرنے کی غرض سے اسے جھاڑا تو کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار پر لگ گئی۔ اس صورتحال سے امام صاحب بڑے رنجیدہ اور حیران ہو گئے اور دل میں کہا کہ اگر میں اس نجاست کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں تو یہ دیوار قبیح ہو جائے گی، اور اگر اسے کریدتا ہوں تو دیوار کی مٹی گر جائے گی اور اس سے مالک مکان کو نقصان ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے مجوسی کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس پر اس کی کنیز باہر آئی۔ آپ نے اس کنیز سے کہا، اپنے مالک کو خبر دو کہ ابو حنیفہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ کنیز خبر دینے اس مجوسی کے پاس پہنچی۔ مجوسی گھر سے باہر نکلا اور اس خیال سے کہ شاید امام صاحب مجھ سے اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، عذر کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دیوار کی نجاست کا قصہ بیان کر کے فرمایا کہ اب کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ تمہاری دیوار صاف ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ تقوی، زہد اور کمال دیکھ کر وہ مجوسی آپ سے معافی طلب کرنے لگا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص کے دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے شاگرد نے آپ سے عرض کیا، حضور، اگر آپ دھوپ چھوڑ کر اس گھر کے سائے میں بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اس صاحب مکان پر میرا کچھ قرض ہے، میں اپنے مقروض کے گھر کے سائے کے استعمال کو اس وجہ سے مکروہ سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ ناجائز نفع اور سود میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث کے مضمون ہے کہ جس کا قرض سے کوئی نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ مسلک امام اعظم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔